الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ٹرسٹیان مدرسہ، حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، مدرسے کے معاونین، محسنین، نرگند شہر کے عوام و خواص اور یہاں پر جو جمع ہوئی ہیں ہمارے اس مدرسے کے بچوں کی مائیں اور طلباء عزیز، الحمدللہ مدرسہ مصباح العلوم نرگن کے سالانہ جلسے میں ہماری یہ شرکت قابل مبارکباد ہو، اور جیسے بندے ناچیز کو آج کے اس سالانہ جلسے میں پہنچنے کی دعوت دی گئی، میری یہاں پر حاضری اور یہاں پر مدرسے کا سالانہ تعلیمی اختتامی جلسہ اور کافی دیر سے ماشاءاللہ مدرسہ حاضہ کے طلباء عزیز نے مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر سارا سال جو تعلیم و تربیت کے اساتذہ کی نگرانی میں سال کو عافیت اور خیریت کے ساتھ مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان طلباء عزیز کے پڑھنے کو حضرات اساتذہ کرام کی انتھک کوششوں کو، محنتوں کو، کاوشوں کو اور مدرسے کے جملہ اراکین اور ٹرسٹیان، مقامی معاونین کی تمام کی خدمات عالیہ کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ واقعتاً ویسے اگر دیکھا جائے مدرسے کی زمین تو بہت وسیع ہے، اور اس مدرسے میں اس وقت میں تعمیراتی اعتبار سے عمارتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بات کی مدرسے میں کمی تھی تو اصل جو مقصود اور جو محصول مدرسہ حاضہ کا مقصد اصلی ہے کہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ شب و روز علوم قرآن اور علوم احادیث سے اور علوم دینیہ سے سرسبز و شاداب رہے، آباد رہے، اور ہر صبح شام یہ ادارہ اپنے تعلیمی میدان میں علوم دینیہ کے سلسلے میں آگے بڑھتا رہے۔ اس کی کچھ جھلکیاں آج کے اس سالانہ مدرسے کے اختتامی جلسے میں ان طلباء عزیز کے مختلف پروگرام کے ذریعے سے تقاریر کا سلسلہ بھی الحمدللہ کافی دیر تک چلتا رہا، درمیان میں مکالمے کے انداز میں بھی دین و شریعت، علم اور اہل علم موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کا وجود
اور موجودہ دور میں مدارس دینیہ کا بقا اور اس کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے جو محنتیں کوششیں درکار ہیں، اس کی اہمیت کو مکالموں کے انداز میں بھی پیش کیا گیا۔ ماشاءاللہ مختلف طلبہ عزیز نے نعتیہ کلام پاک کو بھی پیش کیا، اور دین کی وہ باتیں جو جس کو ایک آدمی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ضروری نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچے جنہوں نے غسل کے فرائض، غسل کے سنن، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے ترتیب، بہت سارے لوگ دنیاوی اعتبار سے ڈھیر ساری دنیا کی ڈگریاں پڑھ لیے، بعض لوگوں نے تو پی ایچ ڈی کر ڈالی اور نہ جانے دنیا کی ڈھیر ساری ڈگریاں ان کے پاس جمع ہو گئی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اسی ڈگری ہولڈر اور اسی پڑھے لکھے زمانے کے نوجوان سے کہا گیا، جناب عالی آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وہ یہ کہہ کر بازو کھڑا رہا کہ مجھے جنازے کی نماز کی نہ ترتیب معلوم ہے نہ طریقہ معلوم ہے، جنازے کی نماز کے لیے میں اگر آگے بڑھوں گا تو مجھے اپنے جوتے بھی نکالنا پڑے گا اور اپنے موزے بھی نکالنا پڑے گا، وہ یہ زحمت بھی گوارا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے جوتے اور موزے الگ کر دوں، یعنی اس کا دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک شان و شوکت والا سمجھنا، اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اس کام کو کمتر اور اس کام کو، اس عمل کو ایک بالکل کم کام اور گیا گزرا کام محسوس کر رہا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ بہت سارے حضرات جن کے ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن بد نصیب بیٹا اس نے اپنی زندگی میں بنیادی دین کی تعلیم اتنی بھی حاصل نہیں کی کہ وہ ماں جس نے اس کے پیدائش سے لے کر ایام حمل سے لے کر وضع حمل سے لے کر دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر دنیا میں آنے کے بعد جس ماں نے اس کے لیے رات و دن تکالیف کو برداشت کیا اور تکالیف اٹھا کر چھوٹے سے بڑا کیا، نوجوان کیا اور دنیاوی ہنر سکھلایا، لیکن وہی ماں کا انتقال ہو گیا، اسی باپ کا انتقال ہو گیا جو گرمی کی شدتوں میں، سخت دھوپ میں اور بارش میں اور راتوں کی سردیوں کو برداشت کر کے کھیتوں میں جا کر کام کاج کر کے محنت و مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کچھ بنا دیا، لیکن وہ بد نصیب بیٹا باپ کے انتقال پر بڑھ کر آگے باپ کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا سکا۔ اس سے کم بد نصیبی اور اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے محنت کر کے اپنے بیٹے کو اس قابل بھی، اس لائق بھی نہیں بنایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کھڑے ہو کر اس کی جنازے کی نماز پڑھاتا۔ ایک ماں نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کر کے اس کو اس قابل اور اس لائق بھی نہیں بنایا کہ اس کی ماں کے انتقال پر کھڑے ہو کر ماں کے سامنے ماں کی جنازے کی نماز، اس کا لخت جگر، اس کا نور نظر اور اس کا بیٹا اس کی جنازے کی نماز پڑھاتا، تو اندازہ کرو کہ ماں کی جنازے کی نماز، باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ایک بیٹا مسجد کے امام کا محتاج،
ماں کو قبر میں دفنانے کے بعد ایک بیٹا ماں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرانے کے لیے مسجد کے امام کا محتاج، تو ایسی اولاد کیا خاک کل قیامت کے دن ماں باپ کے کام آئے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا آدمی مرنے کے بعد 3 چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں بتایا ایک چیز جو چھوڑ کر جاتا ہے ولد صالح، اولاد صالح جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتی ہے اور ماں باپ کے لیے وہ ایصال ثواب کی دعا کرتی ہے۔ ایک صاحب نے محنت مزدوری کی، کھیتی باڑی میں کام کیا، گارے مٹی کا کام کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ دنیا کی ساری ڈگریاں پڑھا ڈالی۔ اگر نہیں پڑھایا تو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ دنیا میں اگر سب سے بڑی ڈگری ہے اور دنیا میں اگر سب سے بڑی ڈگری ہولڈر والا ہے وہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری ہولڈر اگر کوئی ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی ڈگری والا ڈگری ہولڈر ہے وہ عالم دین ہے۔ اگر دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی ڈگری والا ڈگری ہولڈر ہے تو مفتی دین ہے۔ چاہے دنیا میں جس کسی کے پاس 50 دنیا کی ڈگریاں جمع ہو جائے، وہ ایسا آفیسر بن جائے، وہ ایم ڈی بن جائے، سرجن بن جائے، دنیا کی ڈھیر ساری ڈگریاں پی ایچ ڈی پڑھ لے، لیکن وہ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ نے اپنے کلام پاک کے محفوظ کیا ہے، اس کے بسم اللہ کی باقی نقطے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی ساری ڈگریاں جو اس نے اپنی پوری عمر خرچ کر کے حاصل کی ہے، ایک حافظ قرآن کے بسم اللہ کے با کے نقطے کے سامنے اس کی ساری ڈگریاں ہیچ نہ رہیچ ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ قرآن۔ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کا حافظ ہونا، دین کا عالم ہونا، شریعت کا مفتی ہونا، اے دنیا میں یہ آدمی سب سے بڑا ڈگری ہولڈر کہلاتا ہے۔ آج جتنے حضرات مجلس میں بیٹھے ہیں، جتنے پیرنٹس ہیں اور جتنے شہر کے مقامی عوام و خواص ہیں، نیت کرو، ارادہ کرو، اگر اپنے بچوں کو بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ بولو کیا بنائیں گے؟ حافظ قرآن بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ بولو قاری قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ بولو بنائیں گے؟ بچے بول رہے ہیں، بڑے بھی بولو۔ خواتین بیٹھی ہیں پیچھے، وہ یہ بات سن رہی ہے، جتنے خواتین عورتیں بیٹھی ہیں، نیت کرو جن کے بچے اس وقت اس نرگن کے مدرسے میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، او مائیں اس وقت دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان تمام ماؤں میں سب سے بڑی اگر خوش نصیب مائیں ہیں تو اس وقت میں نرگن مدرسے میں اور دیگر مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ عزیز کی مائیں ہیں۔ وہ باپ سب سے بڑا خوش نصیب باپ ہے جس کا بیٹا اس مدرسے میں حافظ قرآن بن رہا ہے اور دنیا کے دیگر مدارس میں حافظ قرآن بن رہا ہے، عالم دین بن رہا ہے، مفتی دین بن رہا ہے۔ کسی نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک بیٹے کو انجینئر بنا دیا، ایک بیٹے کو لائر بنا دیا، ایک بیٹے کو کیا بنا دیا؟ حافظ قرآن بنا دیا۔ جتنے حضرات اس وقت میں جلسے میں شرکت کیے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کل قیامت کے دن جس بیٹے کو ڈاکٹر بنایا
وہ ڈاکٹر کام دے گا؟ دے گا جی؟ جس بیٹے کو انجینئر بنایا وہ انجینئر کام دے گا؟ جس بیٹے کو لائر بنایا وہ لائر کام دے گا؟ جس بیٹے کو حافظ بنایا کون کام دے گا؟ کون کام دے گا؟ جس بیٹے کو کیا بنایا؟ حافظ قرآن بنایا ہے وہ بیٹا کام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کے سامنے بروز محشر قیامت کے دن سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ مخبر صادق، سب سے بڑے سچے، ان سے بڑا سچا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر آ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، محبوب کبریا، سرور کونین، امام الانبیاء، فخر رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس بات کی بشارت دی ہے کہ کل قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، بتایا اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جوڑا اس کے ماں باپ کو پہنائیں گے کہ پوری دنیا والے مل کر اس جنت کے اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ مدرسے نے اپنے تعلیمی سلسلے کو شعبان کے اس مہینے میں اللہ ہی کے فضل و کرم سے پورا کیا۔ عافیت کے ساتھ مدرسہ اپنے تعلیمی سلسلے کے آغاز سے لے کر آج کے اس جلسے میں اختتام پر پہنچا ہے۔ بہت سارے مدارس شروع تو ہوتے ہیں لیکن اختتام سے پہلے ایسی نوبت بھی آ جاتی، اللہ حفاظت فرمائے، کہ مدرسوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ آپ حضرات کے ادارے سے تعلق، اس مدرسے سے محبت کے صاف اور واضح علامت ہے، جو آج کے اس جلسے میں نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے اسٹیج پر ہمارے تمام مقامی علماء کرام، مساجد کے ائمہ، مدرسے کے ٹرسٹیان اور نرگن شہر کے عوام اور خواص، یہ تمام حضرات کا جمع ہونا اس بات کو بتلاتا ہے کہ سارے کے سارے حضرات اس مدرسے کی ترقی چاہتے ہیں، اس مدرسے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس مدرسے کی ترقی میں، اس مدرسے کو فروغ دینے میں، اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں ان تمام حضرات کا اور دیگر جو حضرات یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے ان کی کوششیں اور ان کی کاوشیں اور ان کا دلی تعلق ادارے سے ہے۔ آج کے اس جلسے سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ تمام حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ الحمدللہ شہر نرگن کے اندر اتنا بڑا ادارہ جہاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تعمیرات کی عمارتوں کی بلڈنگوں کی کمی نہیں ہے، بڑی زمین وسیع ہے۔ اب آپ تمام حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی توجہ کو اس ادارے کی طرف مرکوز کریں۔ الحمدللہ یہ ادارہ ابھی تعلیمی میدان میں ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے، ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں آج کے اس جلسے کے تمام پروگرام کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ مدرسہ ہذا کے اندر اس کے چار دیواری میں رہ کر یہاں کے اساتذہ کرام اور مدرسے کے محتمم اور مدرسے کے ٹرسٹیان محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوششوں کو، محنتوں کو لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ سے میں کبھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ دن دیر نہیں اور دور نہیں، انشاءاللہ یہاں سے اس مدرسے سے علماء دین، فضلاء کرام اور
مفتیان دین تیار ہو کر نکلیں گے اور یہ مدرسہ پورے علاقے بلکہ پورے عالم کی بے دینی کے ختم ہونے کا، کفر و جہالت کے اور سفاہت کے اور گمراہی کے دروازوں کے بند ہونے کا اور کفر و ضلالت اور ابھرنے والے زمانے کے تمام فتنوں کے سر کے کچلنے کا یہ ادارہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، قوی امید ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، ضرور یہ ادارہ اس معاملے میں کارآمد ثابت ہوگا اور یہ ادارہ اپنے علوم دینیا، علوم قرآن اور علوم احادیث میں مستقبل میں انشاءاللہ اس کا مستقبل میں ادارہ روشن ہوگا اور چمکدار ہوگا۔ لہذا میں تمام مدرسے کے معاونین سے، محسنین سے، ٹرسٹیان سے، یہاں کے مقامی تمام علماء کرام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات علاقے سے، قریوں سے، دیہاتوں سے، ایک ایک مسلمان کے گھر سے، مسلمانوں کے ہر گھر سے بچوں کی تشکیل کرے، بچوں کے ترتیب دے، اس ادارے کو آباد کرے، یہاں پر بچوں کا چندہ دیں گے سارے حضرات۔ دیکھو مدرسہ تو بہت بڑا ہے، اگر یہاں 200-500 بچے بھی اگر کام و قیام کے ساتھ رہنا چاہے تو عمارت اتنی وسیع ہے کہ ان تمام بچوں کا یہاں معقول انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آج کے اس جلسے میں جتنے مقامی شہر نرگن کے حضرات جمع ہوئے ہیں اور جتنے معاونین محسنین، خصوصاً ہمارے مقامی علماء کرام سے میں ان کی خدمت میں ادباً جو ہے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی یہ پہلی اولین ذمہ داری ہے کہ آپ کا یہ شہر کا ادارہ ہے، اس ادارے کو ترقی دینے میں اور علوم یعنی علمی میدان میں اس ادارے کو ترقی پر لے جانے میں آپ کا اس میں سب سے جو آپ کی کوشش ہے، آپ کی محنت ہے، وہ نمایاں کوشش ہے اور نمایاں محنت ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے ماتحت اطراف میں بہت سارے قرآنی مکاتب قائم ہو چکے ہیں اور قرآنی مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی جو ہے مولانا صدیق صاحب ماہانہ جانچ لیتے رہتے ہیں جہاں پر جانا ہوتا ہے۔ لہذا ان مکاتب کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ نرگن مصباح العلوم کے اس مدرسے کی تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مکاتب قرآنیہ سے بچوں کی تشکیل کر کے ان کی ترتیب دے کر اگلی تعلیم کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے مکاتب سے تشکیل کر کے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کا چندہ بھی اس مدرسے میں دینا ہے اور اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کیا کام کرنا ہے؟ کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی دیہات ایسا باقی نہ رہے جہاں پر پورے رمضان میں، ایک رمضان سے لے کر 29 رمضان تک مکمل کلام پاک کے سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے، ایسا کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی بستی باقی نہ رہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ 100% قریوں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں مکمل کلام پاک کے سنانے والے ہمارے علاقے کے حفاظ، بہت سارے حفاظ ہیں جنہوں نے مدارس کے 4 دیواری میں رہ کر قرآن مکمل کیا، لیکن ہم نے ان کے کلام پاک کے سنانے کی کوئی ترتیب کو انجام نہیں دیا، اس کا کوئی صحیح نظم نہ بنانے کی وجہ سے وہ حفاظ کرام اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگ گئے۔ اس لیے مقامی تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ نرگن تعلقے میں کوئی بستی، کوئی دیہات ایسا باقی نہ رہے جس دیہات میں انشاءاللہ نیت کرو مکمل کلام پاک کے رمضان میں سنانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ کریں گے؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن میں ہے اور قرآن رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان قرآن میں ہے، قرآن رمضان میں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کو جب اتارنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ، اور اللہ نے جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں اس کو اتارا، رمضان کے مہینے میں اتارا۔ اور کس کی طرف سے اتارا؟ کس کی طرف سے؟ تنزیل من رب العالمین، کس کے واسطے سے اتارا؟ نزل بروح الامین، روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے راستے سے اتارا۔ اور کس ذات بابرکت پر اتارا؟ نزل علی محمد، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اتارا۔ اس کے لیے سارے حضرات نیت کرو کہ رمضان میں دن میں پورے روزے رکھیں گے اور رات میں کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ دو کام۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، نوازا ہے۔ مردوں پر زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں پر زکوٰۃ ان کے سونے اور چاندی کے زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے اپنے مرد حضرات کے ذریعے سے علماء سے مسئلہ معلوم کرے کہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے حضرات کے پاس کھیتی باڑی ہے، اب کھیتی باڑی میں جو کچھ ہمارا اناج غلہ اور جو کچھ اس سے ہمیں کھیت سے فائدہ ہوتا ہے، اناج غلہ ملتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ان کے مسائل کو علماء کرام سے، مدرسے کے علماء کرام سے معلوم کرے۔ اور آنے والے رمضان میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بھرپور مالی تعاون سے زکوٰۃ کا ہو، دیگر عطیات کا ہو، جتنا ہو سکتا ہے پورے علاقے والے نیت کرو آج کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے سالانہ اخراجات کے پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں وہاں ہم نہیں جائیں گے، یہاں وہاں جا کر ہم ادھر ادھر جا کر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ نرگن شہر والے، صرف نرگن شہر والے آج یہ نیت کر لے، انشاءاللہ اپنے شہر کے جتنی نکلنے والی زکوٰۃ ہے اس پوری زکوٰۃ کے مصرف کو سب سے پہلے انشاءاللہ پورے سال کا جو بجٹ ہے مدرسے کا اس کو ٹرسٹیان سے معلوم کرے۔ اس پورے سال کے بجٹ کو نرگن شہر کے زکوٰۃ کے مالیات کے ذریعے سے انشاءاللہ سالانہ پورے بجٹ کو دیکھ کر اس کو پورا کریں گے۔ یہ نرگن شہر والوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ چندے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی کہاں سے آیا، مشرق کے کنارے سے، مشرق کے مغرب کے کنارے سے، وہاں سے آ کر ہمارے علاقوں کا سارا چندہ سمیٹ کر باہر کے علاقے والے لے جاتے ہیں اور یہاں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے نرگن شہر کے تمام مقامی حضرات سے آج کے اس سالانہ جلسے میں میری عاجزانہ درخواست ہے، آپ ابھی رمضان سے پہلے ایک ترتیب بنائیں، اجتماعی زکوٰۃ کی ہو سکے تو ترتیب بنائے، اور ترتیب بنا کر پورے شہر کی جتنے زکوٰۃ کی اصولیابی ہے اس اصولیابی کو اصول کر کے مدرسے کے ٹرسٹیان سے معلوم کرے کہ سالانہ مدرسے کا خرچ کتنا ہے، 12 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، جتنا بجٹ ہے اولین اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے بعد اولین ترجیح آپ کے اس مدرسے کو دے کہ انشاءاللہ سالانہ رمضان کے زکوٰۃ، عطیات اور دیگر خیر کے ذریعے سے ادارے کا سال بھر کا بجٹ پورا ہو جائے اور سال بھر مدرسے کے ٹرسٹیان کو کسی بات کی تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرنا نرگن شہر کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سب پورا کریں گے۔ میں کوئی یہاں تقریر کرنے کے لیے اور کوئی تقریر لچھے دار تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اصل میں میرا آنا جو ہوا تھا سال بھر میں مدرسے کی 4 دیواری میں جو تعلیمی کارکردگیاں ہوئی ہیں،
جو کچھ محنتیں ہوئی ہیں ان بچوں کی کوششوں کو، محنتوں کو، ان کے علمی کارناموں کو دیکھنے کی نیت سے، دیکھنے کے ارادے سے بندے کی حاضری ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج میرا آپ کے سامنے بیٹھنا یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ تمام حضرات کی توجہ کو میں مدرسے کی طرف مرکوز کروں اور مدرسے کی طرف متوجہ کروں۔ مجھے آپ حضرات سے امید کرتا ہوں، اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی خصوصاً اور پورے عالم میں چلنے والے تمام مدارس اسلامیہ کے عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے تمام ضروریات کا تکفل فرمائے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ایک دارالعلوم کی شکل و صورت عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کے ذریعے سے پورے عالم میں دین کا ڈنکا اور دین علوم کے فیض کو اور انسانیت جو بلک رہی ہے اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ ایک ایک فرد کو یہاں سے تیار کرے۔ ماشاءاللہ بچوں نے انگریزی زبان میں بھی تقریر پیش کی۔ اس وقت علاقے کے اعتبار سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ مدرسے میں کنڑا زبان میں اسلام کا صحیح معنوں میں پیغام پہنچانے کے لیے اور اسلام کو صحیح معنوں میں بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے آئندہ جلسوں میں بچوں کو کنڑا تقریر بھی دی جائے۔ یہاں بہت سارے مقامی مستورات خواتین ایسی ہیں جو کنڑا زبان جانتی ہیں اور بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں یہاں علاقے کے قریب دیہات کے اور مقامی جو کنڑ زبان سے واقف ہے۔ اس لیے میں مدرسے کے محتمم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ کے جلسے کو ایک عمومی بڑے جلسے کی شکل دی جائے اور اس شکل میں زیادہ سے زیادہ بچوں کے مکالمے کو کنڑ زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرے اور بچوں کے تقاریر کو بہترین انداز میں ایسے تقاریر جو وقت کی علاقے کی ضرورت ہے ان تقاریر کو کنڑا زبان میں انشاءاللہ پیش کریں گے تو اس کے ذریعے سے جتنے پیرنٹس حضرات ہیں، جتنی عوام ہے، جتنے خواص ہیں، جتنے خواتین ہیں اور مقامی آنے والے جتنے مرد حضرات ہیں انشاءاللہ وہ اس مدرسے سے ایک اچھا تاثر امپریشن لے کر اپنے علاقوں میں جائیں گے اور مدرسے کے بہترین انداز میں انشاءاللہ ترجمانی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے اور مقامی تمام علماء کرام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت ساری بچوں کی خواتین نے جو ہے ماؤں نے شرکت کی ہے، ان کو بھی اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ دو باتیں بچوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو آپ نے سال بھر پورا سال مدرسے کی چار دیواری میں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی نہیں پڑھی؟ بچے بولو پڑھے کہ نہیں پڑھے نا؟ کس کے ڈر سے پڑھے؟ اللہ کے ڈر سے پڑھے کیا لکڑی کے ڈر سے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے پڑھے۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے ہمارا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، ایسا ہی ہو جائے۔ اب ذرا بچوں کی ماؤں سے اور جو بچوں کے باپ یہاں شرکت کیے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اب یہ بچے سال کے 10.5-11 مہینے مدرسے میں اساتذہ کی نگرانی میں رہے۔ اب یہ بچے آپ کے گھروں میں آپ کی نگرانی میں آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں نے سال بھر لکڑی کے ڈر سے نماز پڑھی ہے یا اللہ کے ڈر سے نماز پڑھی ہے؟ آپ نے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھی ہے نا؟ اب گھروں پر جا کر کس کے ڈر سے نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیں گے۔ گھروں میں جا کر کس کے ڈر سے روزے رکھیں گے؟ اللہ کے ڈر سے روزے رکھیں گے، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ مدرسے میں 11 مہینے 10.5 مہینے صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اب انشاءاللہ اپنے گھر پر جائیں گے، چھٹیوں میں کون کون صبح شام قرآن پاک کلام مجید کی قرآن کی تلاوت کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزے رمضان کے رکھیں گے۔ بہت پیارے اچھے بچے ہیں، اللہ آپ سب کو قبول کرے۔
دیکھو اب آپ جائیں گے اپنے گھروں پر، ہاتھ نیچے، لوگ آپ کو دیکھیں گے. ابھی آپ کے ایگزام ہوا، امتحان ہوا، امتحان میں آپ کی کتاب کا امتحان ہوا، مسنون دعاؤں کا امتحان ہوا، نماز کی عملی مشق کا امتحان ہوا. اب آپ اپنے گھر پر جائیں گے، اب لوگ کس کا امتحان لیں گے معلوم ہے؟ کس کا امتحان لیں گے؟ آپ کے عمل کا امتحان لیں گے. کس کا امتحان لیں گے؟ یہ نرگن مدرسے کا بچہ ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ نرگن مدرسے کا بچہ ہے. اس کا ٹوپی، اس کی ٹوپی، اس کا جبہ، اس کی شلوار، اس کے باقی ہے یا ٹی شرٹ پینٹ پر آ گیا. اب لوگ آپ کے عمل کا امتحان لیں گے. جیسے نویلی دلہن کو جب رخصت ہو کے دلہے کے سسرال میں آ جاتی ہے تو اس دلہن کو جیسے لوگ دیکھتے ہیں نا، ویسے آپ کو لوگ دیکھیں گے. اس لیے جو مدرسے کا حلیہ ہے، ٹوپی ہے، ادار ہے، پائجامہ اور شلوار اور یعنی قمیص یعنی جبہ، جو مدرسے کا لباس ہے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں وہی لباس پہنیں گے انشاءاللہ. مدرسے کے اندر جیسے سنت طریقے کے مطابق ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھا کر سنت طریقے کے مطابق کھانا کھاتے تھے، سنت طریقے کے مطابق سوتے تھے، سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے. نیت کریں انشاءاللہ، نیت کرے کہ اپنے گھر کے چار دیواری میں ویسے ہی رہیں گے. پیرنٹس، ماؤں سے اور باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے گھروں کے چار دیواری میں رہتے ہوئے ان کی نگرانی کرے. بہت سارے بچے مدرسے سے جاتے ہیں، چھٹی ختم ہونے کے بعد مدرسہ آنے کے لیے روتے ہیں. کیوں معلوم ہے کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ آپ گھروں میں کیا کرتے ہیں، ان کو لاڑ پیار دیتے ہیں. نماز چھوڑتا ہے تو چھوڑنے دو، روزہ نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھنے دو. یعنی آپ کے لاڑ پیار کی وجہ سے وہ بچہ وہاں کے ماحول میں لگ کر بگڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ اپنے بچے کو مدرسہ لانا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ کسی بھی قیمت پر مدرسے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ 1.5-2 مہینے کی چھٹیوں کا بگاڑ ہے. اس کے لیے جیسے مدرسے کے ماحول میں بچے 11 مہینے رہے، نیت کرو آپ حضرات ان کو انہی لباس میں اور اسی حلیے میں اور انہی باتوں کا پابند بنا کر اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھیں گے. اور جیسے ہی مدرسے کا رمضان کے بعد مدرسہ شروع ہو جائے، وہ شروع تاریخ میں پہلے دن مدرسے کو لے کر آئیں گے. بچوں بتاؤ آپ کا مدرسہ رمضان کے بعد کب شروع ہو رہا ہے؟ مدرسہ شروع ہونے کی تاریخ کیا ہے؟ نہیں بتائے؟ بتاؤ، ابھی اعلان کرو نا. شوال کے 10 تاریخ کو آپ کا مدرسہ شروع ہوگا. کون کون انشاءاللہ شوال کی 10 تاریخ کو طے شدہ وقت پر تاریخ میں انشاءاللہ مدرسے کو آئیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو محتمم صاحب، سب بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آئیں گے سب اللہ کے گھر میں؟ ہاتھ نیچے لو. مسجد کے چار دیواری میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ 10 شوال کو سب پابندی سے. اللہ سب کا آنا آسان کرے، آپ کا دینی علوم کو حاصل کرنا آسان کرے. اللہ آپ کو داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے. اللہ کلام پاک کی خدمات کے لیے آپ کو، آپ کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے.